الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا أوننا وعيننا وعيوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا آلانا ومولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو اللہ کریم کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج 1 جنوری 2021 کا پہلا دن اور جمعۃ المبارک سے آغاز ہوا اللہ تعالیٰ یہ پورا سال میرے اور آپ کے لیے باعث برکت بنائے جس طرح آج ہم جمعے پر حاضر ہو رہے ہیں اسی طرح ہمیں پورا سال پوری زندگی 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا عنوان ہے عفو و درگزر
یعنی معاف کرنا. معافی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک کو بڑی پسند ہے، اور اللہ پاک بندوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے. وہ کلمات ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اے اللہ بے شک تو معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما دے اے معاف فرمانے والے. معافی ایک ایسا عمل ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کی بڑی برکت ہے، اور جس بندے کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اس بندے کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں میں شامل فرما لی ہے. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، آج ہم مختلف واقعات سے یہ جائزہ لیں گے کہ اللہ پاک کس طرح بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے دشمن آئے لیکن حضور سب کو معاف فرماتے چلے گئے، سب پر نظر رحمت فرماتے چلے گئے. بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مال دے رکھا تھا. وہ مال کا غلط استعمال کرتا تھا، ناجائز استعمال کرتا تھا. آج بھی میرے معاشرے میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کو اللہ پاک نے وسعت مال دے رکھی ہے، وہ وسعت مال کے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت تھی وہاں پہ نہیں کرتے، اور جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ خرچ کر دیتے ہیں. ایسا ہی بندہ تھا، وہ اپنے مال کا ناجائز استعمال کرتا تھا. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے دیا ہوا مال چھین لیا. غریب ہو گیا، تنہا تنہا ہو گیا، کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے. اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، یہ صدقے دل سے توبہ نہیں کر رہا، سچے دل سے توبہ نہیں کر رہا. اللہ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اس کو مال دے دو. اس کو پھر عطا کر دیا جاتا ہے. پھر وہ مال کا ناجائز استعمال کرتا ہے، پھر مال چھن گیا، پھر توبہ کی، پھر وہی انداز، پھر مال مل گیا، پھر مال کا ناجائز استعمال، پھر مال چھن گیا. 70 بار ایسا ہوا. کتنی بار؟ 70 بار ایسا. آج کسی کے دروازے پہ چلے گئے نا، ایک دفعہ معاف کرے گا، 2 بار معاف کرے گا، 3 بار معاف کرے گا، اور پھر اینڈ پہ کہے گا کہ اب میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، اب میں نے تجھے معاف نہیں کرنا. لیکن رب کو معافی کتنی پسند ہے کہ 70 بار اس نے معافی مانگی، 70 بار وعدہ توڑا، رب پھر بھی دیے جا رہا ہے، رب پھر بھی دیے جا رہا ہے. آج ہم بھی کچھ ایسا کرتے ہیں، اللہ سے کتنے ہم نے وعد و پیمان کر رکھے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جناب والا اگر اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا تو اس کو رزق کیوں دیتا، اس کو مال کیوں دیتا. یاد رکھیں
یہ رزق کا ہونا یا نہ ہونا اس سے ناراضگی یا رضا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مال تو کافر کو بھی دیے جا رہا ہے، کیا اس سے رب خوش ہے؟ نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں رب کے ناراض ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو رب کی بارگاہ میں سجدے کی توفیق نہیں ملتی۔ اچھا 70 بار اس نے ایسا کیا۔ جب ایک رات مال بھی تھا، مال کی وسعت تھی، تو بستر پر کھڑا ہو گیا، عرض کرتا یا اللہ میں کتنا مطلبی ہوں، میں کتنا مطلبی بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، پھر وعدہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، پھر وعدہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، پھر وعدہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں۔ میں نے 70 بار ایسا کیا، تو نے ہر بار مجھے عطا کیا، تو اتنا کریم ہے، تو اتنا رحیم رب ہے، اتنا کرم فرمانے والا رب ہے۔ اللہ آج میرے پاس مال بھی ہے، سب کچھ ہے، آج میں تیری بارگاہ میں پکی نیت کرتا ہوں آئندہ سے کبھی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ سے کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ سچے دل سے میرے دروازے پہ آ گیا، میرا بندہ سچے دل سے میرے دروازے پر آ گیا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو معافی اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، بندہ مانگتا ہے، جب بھی مانگتا ہے رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا کہ کئی باری میں توبہ پڑھی میں بے اعتبار، پھر بھی مولا فضل تیرے دیا میں آسان رب کا دروازہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ اس سے معافی مانگے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور یہی بات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے سے پہلے حضور علیہ السلام کی پھوپھی کا ایک بیٹا جس کا نام تھا حارث، یہ حضور کا بڑا لنگوٹیا یار تھا، حضور کا بڑا لنگوٹیا تھا، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا تھا، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی جلوتیں، اس کی خلوتیں حضور کے ساتھ گزرتی تھی۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا تو یہ جتنا بڑا دوست تھا اتنا ہی بڑا مخالف ہو گیا، حضور سے دشمنی کرنے لگا، ہے لنگوٹیا لیکن جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت کے پہلے اس کی یاری گوڑی تھی، اب اسی طرح یہ لوگوں کے اندر بیٹھ کے حضور کے خلاف میٹنگیں کرنے لگا، پھر آپ پہ گنڈے کرنے لگا۔ لیکن اللہ نے تو محبوب کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو گیا، حضور ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو یہ بھی اسی غرض سے مدینہ چلا گیا کہ میں وہاں پہ بھی جا کے محمد کے خلاف پھر آپ پہ گنڈے کروں گا۔ اس نے بھی ہجرت کی، یہ بھی مدینہ آ گیا، اب وہاں پہ آ کے انصار پہ اس نے بھٹکانا شروع کیا، حضور کے خلاف میٹنگیں کرتا ہے، پھر آپ پہ گنڈے کرتا ہے۔ حضور کو پتہ ہے
کہ یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، میرا بہت بڑا دشمن ہے۔ اب اس سے کسی بندے نے کہا کہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں خرچہ کر کے اپنی شادی کر سکوں۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ حارث تو اس وجہ سے شادی نہیں کروا رہا ہے، حضور کا دشمن، حضور کے خلاف پراپے گنڈے کرنے والا ہے، حضور کے خلاف میٹنگیں کرنے والا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور کی بے ادبی ہوتی ہے۔ حضور کو پتہ بھی ہے، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ حارث تو اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں، اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسکوٹ ٹائپ کوئی چیز زیب تن فرمائی ہوئی تھی، ویسکوٹ کی طرح کوئی چیز پہنی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا یہ لے جاؤ مدینہ شریف کی فلاں نکر میں ایک یہودی رہتا ہے، وہ درزی ہے، اس کے پاس یہ گروی رکھو، گروی رکھ کے اس سے پیسے لے کے تم حارث کو دے دو تاکہ اپنی شادی کر سکے۔ پتہ ہے دشمن ہے، پھر آپ پہ گنڈے کرتا ہے، لیکن کرم اتنا کیا جا رہا ہے، اتنی نظر رحمت فرمائی جا رہی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو جا کے پیسے دے دو کہ وہ شادی کر۔ اچھا پیسے اس کو دے دیے گئے، اس نے شادی بھی کر لی، لیکن ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، وہی کام اس نے رکھا ہوا ہے، حضور کے خلاف پھر پہ گنڈے کرنے کو اس نے کام رکھا ہوا ہے۔ اب جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے حضور نے سفر فرمایا، تو ایک جگہ پہ یہ حارث اور کچھ اور بندے حضور سے معافی مانگنا چاہی، حضور نے فرمایا بھائی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، ہم معاف نہیں کریں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جس طرح آپ کے فیض سے دوسرے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، آپ کی رحمت سب کو ملتی ہے، حضور آپ کا خاندان کیوں محروم رہ جائے، آپ کا خاندان کیوں محروم رہ جائے؟ یارو ہمارے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ جاتے ہیں، قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ذلیل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حضور ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہے، لیکن حضور کی سیرت دیکھیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی سفارش کی، حضور نے معاف فرما دیا، حضور نے معاف فرما دیا۔ اب یہ حارث سے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، حضور کے صحابی بن گئے۔ اس وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مکہ تولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیئے، جتھوں مجرم بری ہندے، جتھوں مجرم بری ہندے، عدالت مصطفیٰ دیئے، کوئی جگہ لیاں دے وے جواب وچ مسکرا دینا، پتھر کھا کے دعا دینی، پتھر کھا کے دعا دینی، اے عادت مصطفیٰ دی ہے، پتھر کھا کے
جتھوں مجرم بری ہوندے او عدالت مصطفیٰ دیئے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جب نظر دوڑائی جائے، حضور کے دور میں جو چیز زیادہ ملتی ہے وہ عفو درگزر ملتی ہے، معافی ملتی ہے، جتنا مرضی بڑا دشمن آ جائے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرماتے چلے گئے۔ آئیے انقلاب آتے ہیں، بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ہمارے ملک پاکستان میں بڑے بڑے انقلاب آئے۔ سب سے بڑا انقلاب اس وقت آیا نا جب ہندوستان اور پاکستان کو الگ الگ کر دیا گیا۔ کتنے لوگوں کے خون بہائے گئے، کتنے لوگوں کے وہاں پہ جناب والا تذلیل کی گئی، توہین کی گئی، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی گئی، کتنے لوگوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، بچوں کو یتیم کر دیا گیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، وہاں پہ بندوں کو مار دیا گیا۔ لاکھوں افراد نے پاکستان جب ملک حاصل کرنے لگے تھے، لاکھوں افراد نے قربانیاں دی۔ انقلاب آتے تو ایسے ہی ہوتا ہے، انقلاب آتے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب انقلاب لاتے ہیں، سب سے پہلے حضور لوگوں کو معاف فرماتے چلے جاتے ہیں۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کو فتح فرمانے کے لیے تشریف لائے، 10,000 کا لشکر ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو حضور کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو حضور پر اوجڑیاں پھینکے کرتے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا کرتے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا، ہر طرح سے تکلیفیں دی، ہر طرح سے اذیتیں دی، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور کا انداز کیا ہے؟ حالانکہ جب فاتح آتے تو پورے جاہ و جلال کے ساتھ آتے، پورے رب و دبدبا کے ساتھ آتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے بادشاہ نے علاقے کو فتح کر لیا ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور کا سر اتنا جھکا ہوا تھا، حضور کا سر اونٹنی کے کچاوے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا حضور نے اٹھنی پر بیٹھ کے نفل ادا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے۔ اللہ پاک نے کعبے کو میرے لیے فتح فرما دی ہے، مکے کو میرے لیے فتح فرما دی ہے۔ اب جناب والا سارے دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بے بس ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے تمہیں مجھ پر کیا امید ہے، تم مجھ پہ کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو بڑا تنگ کیا ہے، بڑا سدایا، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے، آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا بندے کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، بندے کا کردار ایسا ہونا چاہیے، بندے کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے تو تسلیم کریں ہی کریں، پرائے بھی کہیں یار اس بندے کا کردار بڑا اچھا ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سینے میں لے کر بیٹھنے والوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر تمہیں کیا توقع ہے، تم کیا امیدیں رکھتے ہو؟ انہوں نے
عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں ہم نے آپ کو بڑا تنگ کیے، بڑی تکلیفیں دی ہیں، ہم نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے ہیں، ہم نے آپ کے رستے میں گڑھے کھودے ہیں، ہم نے آپ پر اجڑیاں بھی پھینکیاں ہیں، ہم نے آپ کو بیت اللہ کے اندر طواف کعبہ نہیں کرنے دیا، ہم نے آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند رکھا، جس میں کوئی لینا دینا بند کر دیا گیا۔ شیب طالب کے اگر میں آپ کے سامنے کہانی بیان کروں تو ہم سوچتے رہ جائیں کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جناب والا شیب طالب میں یہ کیا تھا کہ جو حضور کے ساتھ لوگ تھے، جناب ابی طالب کا خاندان، ان سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جو تاجر آتے ان کو سامان فروخت کرنا چاہتے تو مکے کے چودھری آ جاتے، مہنگے دام خرید لیتے، ان تک کوئی سامان نہ آنے دیا جاتا، ان تک غلہ نہ پہنچنے دیا جاتا۔ 3 سال تک میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کاٹا، 3 سال تک نہ کچھ کھانے کے لیے دیا گیا، نہ کچھ پینے کے لیے دیا گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کی پیاری پیاری لگتا جگر حضور کی بیٹیاں عرض کرتے بابا جان ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی گھاٹی میں لے کے چلے جاتے، جو مکے کی ہوا پتے اڑا کے لے آتی، حضور دے دیتے، لے میری فاطمہ تو بھی کھا لے، لے رقیہ تو بھی کھا لے، لے کلثوم تو بھی کھا لے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو دیکھیے، طاقت تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اے عائشہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلنا شروع ہو جائے، اتنی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تو وہ ہیں جن کے صدقے سے پوری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے، جن کے صدقے سے پوری کائنات پر مہربانیاں کی جاتی ہیں، لیکن ہمیں بتلایا گیا ہے جب کبھی مشکل وقت آ جائے زبان پہ تم نے شکوے نہیں لانے، زبان پہ تم نے شکایات نہیں لانی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مجھ پر کیا توقع ہے؟ وہ کہتے ہمیں پتہ ہے آپ ہمیں معاف کر دیں گے، آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نعرہ لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے الیوم یوم ملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن بدلے چکانے کا دن ہے۔ آج ہم ان لوگوں کو بتائیں گے جنہوں نے حضور کو تنگ کی ہے، ان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دشمن موجود ہیں۔ میرے آقا دو عالم علیہ السلام دے پیارے دیوانوں، حضور کے پیارے عاشقوں، جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نئے ابھی مسلمان ہوئے، وہ حضور کو آ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام یہ نعرہ لگا رہے ہیں آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے، آج کا دن جناب والا خون چکانے کا دن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں نعرہ میں دیتا ہوں لگا تم دو۔ حضور فرمائیے یہ نہ کہو الیوم یوم ملحمہ، بلکہ یہ کہو الیوم یوم مرحم، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن کرم کا دن ہے، آج کا دن فضل کا دن ہے، آج کا دن انعامات کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو اپنے ہتھیار پھینک دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیت اللہ کے اندر آ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو سفیان کو اعزاز دیتے ہیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو سفیان کا گھر تو اتنا بڑا نہیں ہے، اس میں 50-100 لوگ آ جائیں گے، باقیوں کا کیا بنے گا؟ میرے آقا علیہ السلام
السلام نے فرمایا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لیں گے انہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، انہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ حضور کی نظر رحمت ہے، یہ حضور کی نظر شفقت ہے۔ حضور اپنے سیرت سے اوروں کو گرویدہ فرما رہے ہیں، اپنا عاشق بنا رہے ہیں۔ حضور اس طرح کرم فرماتے ہیں، یار یہ سنتیں نہ پڑھا کریں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لے جاتے ہیں، بعد میں وقت دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا کہ سنتیں نہ پڑھا کریں دوران تقریر، آپ سنتیں باہر پڑھ رہے ہیں، اندر میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دی ہے۔ لیکن اس میں ایک ابن الخطل ایک بندہ تھا۔ کون؟ ابن الخطل۔ یہ حضور کا بہت بڑا گستاخ تھا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ آج تو خیر نہیں، آج تو بچیں گے نہیں، یہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا، بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن الخطل تو غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہیں پہ ہی مارو، اس کو یہیں پہ ہی مارو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو محمد کا گستاخ ہو اس کے لیے بیت اللہ میں بھی امان نہیں ہے، اس کو بیت اللہ کے اندر بھی قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ حضور کی شان سے بڑی تو کسی کی شان نہیں ہے نا، حضور کی عزت سے تو بڑی تو کسی کی عزت تو نہیں ہے نا۔ حضور نے اس کو یہیں پہ ہی مارو، اس کو یہیں پہ ہی مارو۔ حالانکہ حرم کعبہ کے اندر لڑائی کرنا حرام ہے، حرم کعبہ کے اندر لڑائی کرنا حرام ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کو یہیں پہ ہی مارو۔ حضور نے اس لیے یہ کام کروا کے بتا دیا کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ جہاں پہ بھی ملے اس کی خیر نہیں ہے، اس کی خیر نہیں ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ حضور کے صحابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں پہلے کعبے کی کنجی ہوا کرتی تھی، چابی ہوا کرتی۔ تو جب آقا علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے طواف کعبہ فرمانا چاہا تو اس نے چابی نہ دی، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھ آج تیرے پاس چابی ہے، تو مجھے نہیں دے رہا، ایک وقت آئے گا میرے پاس چابی ہوگی میں تجھے دے دوں گا۔ جب حضور کے پاس چابی آئی نا فتح مکہ کے دن، اب بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان کے اندر حضرت ابوبکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، جناب طلحہ بن زبیر بھی موجود تھے، بڑے بڑے کبیر صحابہ موجود تھے۔ اب سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ اعزاز کس کو ملتا ہے۔ میرا کلمہ آئینہ عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور کی عفو در گزر، حضور کی مہربانیاں۔ حضور نے جب حضرت عثمان بن طلحہ آئے، نظر جھکی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ تیرے پاس چابی تھی نا تو میں نے مانگی تھی تو تو نے نہیں دی تھی، اب یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں، قیامت تک چابی تیری نسل میں رہے گی، قیامت تک چابی تیری نسل میں رہے گی۔ اور علم غیب کسے کہتے ہیں بتائیے نا، اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا، قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد، قیامت آئے کروڑ سال کے بعد، اب چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں رہے گی۔ اسے تو کہتے ہیں یہ غیب کی خبریں، اسے کہتے ہیں غیب کی خبریں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا، جو بھی آیا حضور نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہاں تک کہ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پہلے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ یہ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے، لوگوں کے قصیدے لکھتے تھے۔ تو ان کا ایک بھائی پہلے مسلمان ہو گئے تھے، حضور کے صحابی بن گئے تھے، انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی شاعری کا غلط استعمال کیا۔ وہ کیا کیا؟
حضور کی شان میں یہ گالیاں بکتا تھا، حضور کو برا بھلا کہتا تھا. اتنا حضور نے اس کو برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دے دیے کہ کعب بن زہیر جہاں پہ بھی ملے اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو. اب یہ بات کعب بن زہیر کے کان میں پڑی، اس نے مکہ شریف مدینہ شریف چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا نا، یہ اب جنگلوں میں چھپ چھپ کے رہتا ہے، اپنا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے کہ اگر میں کسی مسلمان کے ہاتھ چڑھ گیا نا تو اس نے مجھے قتل کر دینا ہے. اس نے یہ نہیں سوچنا کہ اب میں نے جناب میرا کوئی تعلق ہے یا جو نہیں، حضور نے کہا ہوا ہے، بس حضور نے آرڈر دیا ہوا ہے تو اس نے مجھے قتل کر دینا ہے. ان کے بھائی نے کس طرح ان کے پاس رکا بھیجا کہ تم جیسے بھی مجرم ہونا، ایک دفعہ جس طرح بھی ہو سکے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، تمہیں معافی مل جائے گی، تمہیں معافی مل جائے گی. کعب بن زہیر اس نے چہرے پہ نقاب ڈالا، نقاب ڈال کے حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا. کہتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کعب بن زہیر آپ کے پاس آ جائے معافی مانگنے کے لیے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اٹھا کپڑا اٹھا چہرے سے، تو ہی کعب بن زہیر جا تجھے معاف کر دیا ہے. ہمارے اندر کوئی ایسا ہے جذبہ؟ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ بندہ جناب والا میرا دشمن ہے اور ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائے اور ہم بدلہ لینے کی قدرت بھی رکھتے ہوں، ہر قسم کی قوت میرے اور آپ کے اندر موجود ہو، ہم اس کو معاف کر دیں گے؟ سچی بات تو کہہ دیا کرو. نہیں کرتے. اچھا معاف کرنا بھی ہے نا تو پورے پہلے علاقے کو اکٹھا کریں گے، پھر سب کو بتائیں گے اس نے میرے ساتھ یہ بھی زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ بھی زیادتی کی، اس نے یہ بھی ظلم کیا، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ابھی میرا صبر ہے. سب کچھ سنا کے کہتے ہیں ابھی میرا صبر. او اللہ کے بندو، یہ صبر کی تعریف کے ہی خلاف ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صبر کی تعریف کرتے ہیں، هو الصبر الذی لا شکوى فیہ الی الناس. صبر کی تعریف یہ ہے کہ بندے کی زبان پر کسی قسم کی شکایت نہ آئے. لیکن ہم سب کچھ سنا کے کہتے ہیں پھر میرے دروازے پہ آ گیا ہے، ابھی میرا صبر ہے. یہ صبر نہیں ہے. صبر تو تب تھا جب وہ آپ کے دروازے پہ آ گیا، صحیح نیت لے کے آ گیا، آپ کہتے جا یار میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے. آج تو محنتیں بھی کر لیں، بزرگوں کو بھیج دیں، بعض تو ایسے سخت دل لوگ ہوتے ہیں بیٹیوں کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں، بیٹیوں کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں. حالانکہ بیٹیوں کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے، بیٹیوں کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے. وہ یہ بھی کہہ دیتی میں ہمارے بابا کو معاف کر دے. اچھا پھر بھی معاف نہیں کرتا تو وہ بیچاری اپنے دوپٹے اتار کے اس کے پاؤں میں پھینک دیتی ہیں. اس کا اتنا سخت دل ہوتا اس کو پھر بھی رحم نہیں آتا. اس لیے سوچیں 2020 میں جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. آج ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے اٹھیں. جن کے تعلقات درست نہیں ہیں وہ اپنے تعلقات کو درست کریں. یاد رکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہو، ایک بندہ، کتنے بندے؟ ایک بندہ جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہو، اللہ پورے خاندان پر نظر رحمت نہیں فرماتا. اللہ پورے خاندان پر نظر رحمت نہیں فرماتا. یہاں پہ تو گھر کے گھر اجڑے پڑے ہیں. باپ بیٹے کا تعلقات درست نہیں ہے، ماں بیٹے کا تعلقات درست نہیں ہے، بہن بھائیوں کے تعلقات درست نہیں ہے. تو یار ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. حضور کی تعلیمات پہ عمل کریں، نہ توڑے لوگوں کو، نہ ایسے کام کریں، بلکہ کام تو وہ کریں نا کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہار پیدا ہو جائے. میرے یہ تو چلو یہ نا آپ کو ایک حدیث پاک سماعت کریں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں. 10,000 کا لشکر ہے صحابہ کا، حضور جس کی قیادت فرما رہے ہیں.
حضور نے فرمایا یہاں پہ خیمے لگا دو، رات گزارتے ہیں، رات گزارنے کے بعد پھر آگے چلیں گے، رات گزارنے کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ مسلمانوں کے حصے میں بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا، 80 اونٹنیاں ایک صحابی کے حصے میں آئی تھی۔ کتنی 80 اونٹنیاں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خیمے لگا دیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک صحابی تھے جن کا جسم ذرا زیادہ وزنی تھا، موٹے تازے تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا جوتا پہنا ہوا تھا۔ وہ اس طرح جا رہے ہیں، خیموں کے پاس سے گزرتے گزرتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضور کے پاؤں پر اپنا پیر رکھ دیا۔ اچھا پھر پاؤں رکھ جو اٹھایا بھی نہیں ہے۔ جب کچھ وقت گزر گیا نا تو آقا علیہ السلام نے تکلیف محسوس کی۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ یار یہ حدیث میں بیان کر کے اور آپ سن کے اگر ابھی بھی ہمارا دل نرم نہ ہوئے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے گا ذرا، جملوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، سمجھنا ہے۔ اس لیے میں سادہ انداز میں کوشش کر رہا ہوں بغیر طرز کے بات میرے اور آپ کے من میں اتر جائے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ بات جب ہمارے من میں اتر جائے۔ اچھا آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور نے اس کے پیٹ میں لگا دی۔ میں سائڈ پہ ہوں، نیچے میرا پیر ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابی پیچھے ہٹے، اتنے شرمندہ ہوئے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ میں نے حضور کے پاؤں کو لتاڑ دیا، پھر میں نے اپنا پاؤں پیچھے بھی نہیں کیا۔ وہ قدم جو زمین پہ لگے تو اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے اس لیے کہ یہاں پہ تیرے قدم لگے ہیں۔ وہ پاؤں کہ جب وہ معراج پہ جائیں محبوب نلین کے ساتھ جائیں تو جن کے عرش بوسے لے، میں نے وہ پاؤں لتاڑ دیے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش نے جن کے تلووں کے بوسے لیے، ایسی شان رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تو بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضور فرمایا چلو اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں ہم نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے عشاء کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرات فرمائی نہایت غمگین انداز میں، جس طرح حضور پریشان ہوئے ہوتے، حضور کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے۔ کہتے نماز عشاء پڑھ کے ہم اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ وہ صحابی ساری رات روتا رہا، ساری رات روتا رہا، ساری رات تڑپتا رہا، ساری رات مچلتا رہا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے حضور کو تکلیف دے دی ہے۔ وہ ساری رات اپنے ساتھیوں سے کہتے رہے یار میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے، اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ صبح ہوئی، جب تہجد کا وقت چل رہا تھا، فجر کا وقت قریب تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ جس نے میرا پاؤں نیچے روندا تھا، جس نے میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا تھا، اس کو بلایا گیا۔ اب اس نے خیال کیا کہ لگتا ہے حضور کو ساری رات تکلیف ہوتی رہی ہے، اب مجھے سزا ملے گی، اب مجھے سزا ملے گی۔ وہ ڈرتا ڈرتا سہما سہما حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضور نے فرمایا تو ہے جتنا میرا پاؤں دبایا ہے؟ کہتا حضور غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو ہے نا؟ حضور میں ہوں۔ فرمایا مجھے معاف نہیں کر دیتا، مجھے معاف نہیں کر دیتا؟ حضور میں نے آپ کا پاؤں روندا ہے، میں نے آپ کا پاؤں نیچے دبایا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ جو میرے حصے میں 80 اونٹنیاں ہیں نا وہ تیری، مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، وہ چیخ چیخ کے رو رہی ہے، سارے صحابہ رو رہے ہیں، عجیب سی رکت طاری ہو گئی۔ فرمایا مجھے معاف نہیں کر دیتا؟ حضور میں نے بھی تو آپ کا پاؤں دبایا ہے۔ فرمایا نہیں، جو میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی لگائی تجھے ساری رات تکلیف ہوتی رہی ہوگی۔
یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا تھوڑا سا تکلیف میں پڑ جانا حبیب پر ناگراں گزرتا ہے. میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے کنڈا 140 وچ امتی لگے تے گنبد خضرا وچ محبوب نو تکلیف ہوندی ہے. محبوب بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، محبوب بڑے رؤوف ہیں. مجھے معاف نہیں کر دیتا، مجھے معاف نہیں کر دیتا. جب آقا علیہ السلام نے انتہائی اصرار فرمایا، حضور نے تو کہہ نا میں نے محمد بن عبداللہ کو معاف کر دی ہے. پھر اس نے یہ تو نہ کہا، اس نے یہ کہا یا اللہ جو لفظ حضور کہہ رہے ہیں میں ان پر راضی ہوں. اس سے چند چیزیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑا اگر چھوٹے سے معافی مانگے تو اس کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب میں تو 70 سال کا ہوں، یہ تو میرے بچوں کی طرح مجھ سے غلطی ہوگی تو کون سی بڑی بات ہوتی ہے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. بڑوں کا چھوٹوں سے معافی مانگنا یہ میرے آقا کی سنت ہے. اور چھوٹوں کا معاف کرنے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ہم نے آپ کو معاف کیا. چھوٹے یہی کہیں کہ جو یہ لفظ کہہ رہے ہیں میں ان لفظوں پر راضی ہوں. اس لیے اللہ اکبر اپنی طرف دیکھیں، اگلے کی غلطی کو نہ دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں، اپنی طرف نظر دوڑائیں. محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا برے بندے نو میں لبن ٹرے تے برا نہ لبیا کوئی تے جد میں اندر جاتی ماری میں تو برا نہ کوئی. اپنے اندر دیکھیں. آخری حدیث پاک، وقت تو ہو گیا لیکن عنوان میں نے پورا کرنا ہے. آپ کو آخر میں بتاؤں معافی کی فضیلت کیا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دو بندوں کو پیش کیا جائے گا. ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا. تو جو مظلوم ہوگا نا، جس پر ظلم کیا ہوا ہوگا، وہ عرض کرے گا یا اللہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میں نے اس سے آج بدلہ چکانا ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے. اچانک اس کو جنت میں ایک خوبصورت محل دکھائی دے گا. جو مظلوم ہوگا، جس پر زیادتیاں ہوئی ہوگی، اس کو جنت میں خوبصورت محل دکھائی دے گا. وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ محل کس کا ہے. اللہ فرمائے گا چاہے گا تو تم لے لے، اس کی قیمت ادا کر، یہ محل تجھے دے دیتے ہیں. یا اللہ میرے پاس قیمت؟ فرمایا ہاں تیرے پاس ہے. یا اللہ کیا قیمت ہے؟ میں اس کو معاف کر، یہ محل تجھے دے دیتے ہیں. اللہ کو معافی بڑی پسند ہے. اللہ کو معافی بڑی پسند ہے. فرمایا اس کو معاف کر، یہ محل تجھے دے دے گی. اچھا بندہ اس کو معاف کر دے گا کہ چلو جی اس کے بدلے جنت کا محل ملتا ہے تو ٹھیک ہے. جب وہ اس کو معاف کر دے گا نا، اللہ فرمائے گا جب اکیلا نہ جائے اس کو بھی ساتھ ہی لے. ہے کوئی ایسا بندہ آپ میں جس کے خدا پناہ تعلقات درست نہ ہو تو وہ کھڑے ہو کر معافی کا اعلان کر دے؟ بڑی بات ہے. معاف کرنا بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. معاف کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، حضور کی بھی سنت ہے. اللہ کی بھی سنت ہے، حضور کی بھی سنت ہے. چلو سب کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار نہ کرے تو بعد میں جا کے اس کو معاف کر دیں. جس کے ساتھ تعلقات درست نہ ہو یارو اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. اللہ پاک نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں اکٹھے ہو کے توبہ کرو. یہ کیا فلسفہ ہے؟ اللہ کی توبہ تو گناہ گاروں کو کرنی چاہیے، جنہوں نے گناہ کیے توبہ ان کو کرنی چاہیے. یہ سب کو کیوں حکم ہے؟ اس لیے کہ سارے مومن جب اکٹھے ہو کے توبہ کریں گے تو گناہ گاروں کا پردہ نہیں فاش ہوگا، گناہ گاروں کا پردہ نہیں فاش ہوگا. رب اپنے بندوں کو بخشنا بھی چاہتا ہے، رب اپنے بندوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے، رب اپنے بندوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. تشریف رکھیں ایک دفعہ.